قیامت کی نشانیاں۔ ان میں سے اکثر ایسی علامات جو ایمان، اخلاقیات، معاشرت سے متعلق ہیں، پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 72 چیزیں قیامت کی علامات ہیں۔ جب تم دیکھو کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگے ہیں، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا، امانت ضائع کرنے لگیں، یعنی جو امانت ان کے پاس رکھوائی جائے اس میں خیانت کرنے لگیں گے، سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک ہنر اور فن بن جائے گا، معمولی سی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، ذرا سی بات پر دوسرے کی جان لے لیں گے، اونچی عمارتیں بنائیں گے، دین بیچ کر دنیا کمائیں گے، رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی، لباس ریشم کا پہنا جائے گا، انصاف نایاب ہو جائے گا، جھوٹ سچ بن جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہوگی، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت جس کا پہلے سے علم نہ ہوگا کسی بیماری کے علاوہ، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی، جھوٹے انسان کو سچ سمجھا جائے گا، تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے، بارش کے باوجود گرمی ہوگی، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہت محسوس کریں گے، یعنی لوگ یہ دعا کرنے لگیں گے کہ اولاد نہ ہو، کمینے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے، شریفوں کے ناک میں دم ہو جائے گا، یعنی شریف لوگ شرافت لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے، میر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، امانت میں خیانت کرنے لگیں گے، عالم اور قاری بد کردار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں مگر بد کردار ہوں گے، لوگ جانور کی کھالوں کے لباس پہنیں گے، لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے، سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ بڑھ جائے گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا، قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا، مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے، اونچے مینار بنیں گے لیکن دل ویران ہوں گے، شراب پی جائے گی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا، پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی، قرآن کریم کو نغمہ بنایا جائے گا، یعنی موسیقی کے طریقے سے تلاوت کی جائے گی، درندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے، موت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، تنقید کریں گے، سرخ آندھیاں تم پر اللہ کی طرف سے آئیں گی، زلزلے آئیں گے، لوگوں کی صورتیں بدل جائیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے یا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے گا، دخان، دھواں، اسموگ، دجال کا ظہور، دعوے، عجیب و غریب جانور، مغرب سے سورج طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مذہب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے، تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، مرد عورتوں کی نقل کریں گے، عورتیں مردوں کی نقل کریں گی، یعنی مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسا، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، یعنی قسم تو صرف اللہ یا اللہ کی صفات کی کھانا جائز ہے، دوسری چیزوں کی قسم کھانا حرام ہے، مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے، صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کہو اور جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو، بغیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا، یعنی شرعی علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھا جائے گا، آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی، مال غنیمت کو ذاتی سمجھ لیا جائے گا، امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، سب سے مکار آدمی قوم کا لیڈر اور نمائندہ بن جائے گا، آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا اور اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کریں گے، بدکاروں کی آوازیں مسجدوں سے بلند ہوں گی، گانے والی عورتوں کی تعظیم و تکریم کی جائے گی، گانے بجانے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا، یاجوج ماجوج اور ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینے کے اور مہینہ مثل ہفتے کے اور ہفتہ مثل دن کے اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی ہو اور جلد
بھڑک کر ختم ہو گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی یہاں تک کہ آدمی قبر پر گزرے گا اور کہے گا کہ کاش میں اس قبر والے کی جگہ ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود عام ہو جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا، لوگ جھوٹی گواہی دیں گے، لوگوں کی نماز اور زندگی میں خشوع ختم ہو جائے گی، قرآن مجید کو لوگ ذریعہ معاش بنائیں گے، فتنے زیادہ ہو جائیں گے اور دینی علم کم ہو جائے گا، ریاکار عابد پیدا ہو جائیں گے، لوگ عبادت ریاکاری اور شہرت کے لیے کریں گے، ایسے لوگ حکمران ہوں گے جو نااہل اور جاہل ہوں گے اور حق کی مخالفت کریں گے، دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے آگ کا شعلہ ہاتھ میں پکڑا ہو، دنیا کے مالدار لوگ بخیل ہوں گے، مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، ہر شخص چاہے گا کہ اس کا جسم دبلا پتلا اور مضبوط ہو جائے۔